جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ علی مشکل کشا ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی لافتہ ہے، علی دردوں کی دوا ہے، علی خیبر شکن ہے، علی شاہ زمن ہے، علی کعبہ کا گوہر ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی خدا کا خانہ ہے، علی رسول کا داماد ہے، علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے، علی غیرت الہی کی شمشیر ہے، علی اسرار امامت کی تعبیر ہے، علی معمار نبوت کی تعمیر ہے، علی نور علی نور کی تنویر ہے، علی نظام مصطفیٰ کی ہو تصویر ہے۔ حضرت علی ایک روایت میں فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا علی شہر حکمت کا دروازہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کی زیارت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور وہ کسی نے کہا کعبےچ ولادت حیدر دی، کعبےچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی۔ فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت حیدر۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو علی زوج بطول ہے، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی کی محبت روح اسلام اور جان ایمان ہے، علی اسلام کی آن بان ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی اولیاء کا سلطان ہے، علی صداقت کا نشان ہے، علی جان اسلام ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کا مولد بیت الحرام ہے، علی کا احترام محمد کا احترام ہے، علی نفس خیر الانام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی کی زیارت خدا کی عبادت ہے، علی کی محبت نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت ایمان ہے، نبی کی محبت خدا کی محبت ہے، اور خدا کی محبت جنت کا راستہ ہے۔ ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت ابو طفیل عامر بن واخلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا علی کا خطبہ سن رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے پوری کائنات کا علم ہے، پوری کائنات کا علم میرے پاس ہے، اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم میرے پاس ہے، اور فرمایا کہ آسمانوں کے راستوں کا علم میرے پاس ہے، اور پھر فرمایا کہ میں زمین و آسمان کا سارا علم میرے پاس ہے۔ تو جب یہ بات کی حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس نا انسانی شکل میں آئے، کہنے لگے مولا علی آپ کہتے ہیں میرے پاس زمین و آسمان کا علم ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، اگر آپ جانتے ہیں تو بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں پہ ہے؟ جبریل نے سوال کیا کہ مولا علی آپ کہتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اگر آپ کے پاس یہ علم واقعتاً ہے تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں پہ ہیں؟ آپ نے ایسے اوپر دیکھا، فرمایا نہیں، نیچے دیکھا، فرمایا نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، فرمایا نہیں، کہیں بھی جبریل نہیں ہے۔ فرمایا جو سوال کرنے والا ہے وہی جبریل ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا نا کہ زمین و آسمان کا
دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے، بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا ہے۔ مولا علی اگر آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک دیدار خدا نہ کرے۔ ایک یہودی حاضر ہوا، اس نے کہا مولا علی آپ کہتے ہیں میرے پاس بڑا علم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا فضل ہے۔ اس نے کہا میرے کچھ سوال ہیں، بتائیں وہ کون سا مرد ہے جس کا باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی عورت ہے جس کا باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سا مرد ہے جس کا باپ کوئی نہیں ماں ہے؟ وہ کون سی عورت ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنا؟ ایک دن کی 3 گھڑیوں میں بچہ جنا۔ چوتھا سوال کیا وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے؟ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ اور اسی طرح اس یہودی نے آپ سے اور کیا، آپ نے فرمایا وہ مرد جس کا باپ ہے نہ ماں، اور وہ عورت جس کا باپ ہے نہ ماں، وہ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ مرد جس کا باپ کوئی نہیں ماں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس نے 3 گھڑیوں میں بچہ جنا وہ حضرت مریم ہے، جنہیں دن کی 1 گھڑی میں حمل ہوا، دوسری گھڑی میں درد ذیل ہوا، تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اس نے کہا کہ جناب وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے، آپ نے فرمایا وہ موت اور حیات ہے۔ فرمایا وہ 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں ہو سکتے، فرمایا جسم اور روح ہے۔ اور 7واں سوال اس نے کیا کہ مولا وہ کون سا جانور ہے جو پتھر میں جلا تھا، جو پتھر سے نکلا تھا؟ فرمایا وہ اونٹ ہے جو پتھر سے نکلا تھا۔ تو اس نے کہا مولا آپ نے ہر سوال کا جواب بالکل ایکوریٹ، بالکل صحیح دیا ہے، آپ کو اللہ نے واقعی بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ مولا علی نے فرمایا پوری دنیا کا علم قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اس سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے۔ فرمایا بسم اللہ کی با کے نقطے کا نام علی ہے، بسم اللہ کی با کے نقطے کا نام علی ہے۔ اور بتاؤ جس قرآن کی بسم اللہ کے با کے نقطے کا نام علی، اس کے پاس اتنا علم ہے تو قرآن میں کتنا علم ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ مولا علی کی تلاوت قرآن کا عالم یہ تھا کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھنے لگتے تو 1 رکاب پہ قدم رکھتے تو قرآن شروع کرتے، دوسری رکاب پر قدم رکھنے سے پہلے قرآن مکمل کرتے۔ عقل تو اس بات کو نہیں نہ مانتی، لیکن کرامت معجزہ اس چیز کا نام ہے جو عقلوں سے بالا ہو، جو بات عقلوں میں آنے والی ہو اسے کرامت یا معجزہ نہیں کہا جاتا۔ کرامت یا معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو عقلوں سے بالا ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا مولا مجھے روٹی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھئی روٹی لا دو۔ غلام نے کہا جناب روٹی کچاوے میں ہے۔ فرمایا کچاوا لا دو۔ کہا کچاوا اونٹ میں ہے۔ فرمایا اونٹ لا دو۔ تو اس نے کہا جی اونٹ تو اونٹوں کی قطار میں ہے۔ فرمایا پوری قطار ہی لا کر اس کو دے دو۔ پوری قطار مانگی روٹی۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ پوری قطار لا کر اونٹوں کی چھوڑ دی اور خود بھاگ گیا۔ تیسرے دن کے بعد مولا علی کو ایک گلی کے کونے پہ ملا۔ فرمایا تو کدھر چلا گیا تھا؟ اس نے کہا مولا
آپ بڑے جوش میں تھے اور آپ سخاوت پہ سخاوت کرتے جا رہے تھے۔ میں آپ کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ جب میں نے اونٹوں کی قطار آپ کے سامنے لا کر پیش کی تو بعد میں اس لیے کیا کہ کہیں وہ بندہ یہ نہ کہے کہ مولا ان اونٹوں کو چرانے کے لیے کوئی بندہ بھی دو، تو آپ مجھے نہ اس کو دے دیں، میں تو آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میں آپ ہی کی نوکری میں رہنا چاہتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ مجھ سے عدل و انصاف کیا جائے، جو شخص یہ چاہے کہ مجھ سے عدل و انصاف کیا جائے، اسے چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص مولا علی جنگ صفین پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کی زرہ چرا لی۔ آپ جنگ پہ گئے، جب واپس آئے تو آپ نے وہی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہ زرہ تو میری ہے، یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا میری ہے، میرا قبضہ ہے، میری ہے۔ آپ نے فرمایا چلو قاضی کی عدالت میں چلتے ہیں۔ اس وقت آپ خود امیر المومنین اس کے ساتھ قاضی کی عدالت میں، قاضی کھڑا ہوا، عرض کی مولا حکم کریں۔ آپ نے فرمایا یار یہ زرہ میری ہے، یہودی کہتا ہے میری ہے، فیصلہ کر دے۔ تو اس نے کہا کہ اے مولا علی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرا بیٹا حسن اور میرا غلام میرا گواہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ مولا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لہذا یہ زرہ یہودی کی ہے، فیصلہ کر دیا۔ مولا علی نے خوشی سے قبول کر لیا۔ اب وہ یہودی کہنے لگا اسلام اتنا عظیم، اتنا سچا اور اتنا عدل و انصاف والا مذہب ہے کہ وقت کا امیر المومنین وہ کہہ رہا ہے کہ خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ قاضی کی عدالت میں کیا، اور پھر قاضی نے جو فیصلہ کیا اس کو خوشی سے قبول کیا۔ کہا مولا علی سے اس نے معافی بھی مانگی، زرہ بھی پیش کی۔ اس نے کہا اتنا سچا مذہب اگر اسلام ہے نا تو پھر میں آپ کے اس عمل کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ غزوہ خندق میں نا کفار کی تعداد 30,000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اب ان کے ساتھ کفار کے ساتھ مشرکوں نے بھی اتحاد کر لیا مسلمانوں کے خلاف، اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ اس کو 1,000 شخص کے برابر جانا جاتا تھا، اتنا اس کا جسم تھا اور اتنی اس کی طاقت تھی کہ وہ 1,000 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب اس نے کہا کہ حل من مبارز، اترایا، اس نے کہا کہاں ہے مسلمانوں تمہاری غیرت؟ تم کہتے ہو ہماری جنت ہے، جو لڑے گا شہید ہوگا، جو مرے گا وہ جنت میں جائے گا، آؤ میدان میں۔ اب حیدر جوش میں آئے، حضور مجھے اجازت ہے میں اس کا کام تمام نہ کروں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا علی آپ کو اجازت ہے۔ اجازت مل گئی۔ حضور نے اپنا امامہ اتارا، فرمایا علی یہ اپنے سر پہ رکھو۔ علی کے سر پہ امامہ رکھا، علی میدان میں کودے۔ اب جب آپ گئے آگے سے وہ بھی آ گیا، اس نے کہا بھتیجے میرا تیرے بڑوں سے تعلق تھا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس
کو بڑا غصہ آیا اور غصے سے وہ جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا۔ اب مولا علی بھی اترے، اب اس نے وار کیا، مولا علی نے آگے سے جواب دیا، تحفظ کیا۔ پھر مولا علی نے ایک وار کیا، اس نے تحفظ کیا۔ مولا علی نے دوسرا وار ایسے جب ایمان کی قوت اور جوش سے ایسے مارا نا اسے، یہاں پہ لگا، جسم دو ٹکڑے کر دیا، اس کے جسم کو چیر کے رکھ دیا، کاٹ دیا۔ اور پھر وہاں سے ہٹے تو آگے اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا حنبل، وہ بھی وہیں پہ تھا۔ اب وہ مقابلے میں آیا، آپ نے اسے بھی تلوار ماری، اسے بھی قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر مولا علی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں فاتح کی شان سے حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خندق میں علی کا لڑنا یہ اہل سنت کا متفقہ یہ موقف ہے، یہ